السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگ اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود السلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج آیت نمبر سورہ اعراف، آیت نمبر 80، 81، 82، 83، 84، یہ 5 آیت الحمدللہ ہم ایک ساتھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ ہے، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جانے والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے اس پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش۔ پس دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اب اس آیت کو ہم سمجھیں گے کہ لوط علیہ السلام نے ایسا کون سا کام کیا تھا جو اللہ رب العالمین کو بے حد ناپسند ہوا، اور وہ قوم حد سے بڑھنے والی، یعنی وہ کام کو لے کر حد سے بڑھنے والی تھی، وہ بھی اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں۔ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی برا کام ہم کو حد سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہو جاتا ہے ہم سے یا جان بوجھ کر بھی ہو گیا تو تھوڑا سا ہو گیا، پھر ہم اس کو بند کر دینا، نہیں تو اگر ہم لگاتار کرتے رہے، اس میں حد سے بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ گناہ کے برے کاموں میں ہم حد سے آگے بڑھے۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم نے کون سا ایسا کام کیا تھا جو کہ اللہ رب العالمین کو بہت ناپسند تھا، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت سے فرمایا کہ جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، یعنی ابھی تک، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم تک جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ لوگوں نے کبھی نہیں کیے تھے وہ کام کون کرتی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم۔ ان آیت میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام ہاران بن آزار کے بیٹے تھے۔ ہاران ہے، ہارون نہیں ہے۔ ہاران بن آزار کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام کیا تھے؟ ہاران کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بھائی، آزر کا بیٹا ہے نا، آزر کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام بھی ہے اور ہاران بھی ہے۔ اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے۔ ان پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے، کن پر ایمان لائے تھے لوط علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ان پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ شام چلے گئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کیے تھے نا، کیونکہ ان کو شہر سے نکال دیا گیا تھا، تو ان کے ساتھ ایک کون تھے؟ لوط علیہ السلام، یعنی تینوں نے ہجرت کی تھی۔
لیکن بعد میں وادی اردن کی بستی سدوم میں سکونت اختیار کر لی. اب یہ وادی اردن ایک شہر کا نام ہے اور بستی کا نام ہے سدوم میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی کا مطلب ہے وہاں وہ بس گئے. ٹھیک ہے, وہاں وہ بس گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. وہ بستی والے کی طرف اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. وہ لوگ کفر و شرک کے علاوہ لواطت جیسی خبیث ترین بیماری جو ان سے پہلے دنیا میں نہیں پائی گئی تھی میں مبتلا تھے. وہ مردوں سے برے کام کرتے تھے, جو کہ عورت اور مرد سے جو کام ہوتے ہیں جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کام وہ مردوں سے کیا کرتے تھے. کیا ہے میسج میں مجھے دکھا نہیں ہے, مائک آن کر کے بول دیجیے. آخری میں بولنا, ابھی مت بولا, ریکارڈنگ چالو ہے. وہ لوگ جو کفر و شرک جیسے کے علاوہ کفر بھی کرتے تھے, شرک بھی کرتے تھے, اور لواطت جیسی خبیث ترین بیماری جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی اس میں وہ کیا تھے, مبتلا تھے. لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس مہلک اخلاقی مریض سے بھی نجات دلانے کی کوشش کی. ایک تو پہلے توحید کی دعوت دی, اس کے بعد یہ جو کام کرتے تھے, برے کام جو کرتے تھے, مردوں سے مرد شہوت حاصل کرتے تھے, تو یہ اس سے نجات دلانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی. کس نے؟ لوط علیہ السلام نے. انہوں پورا زور لگا دیتے تھے, ہر طرح سے محنت کرتے تھے, تو لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی. وہ لوگ جو تھے بہت زیادہ شرکت ہو گئے تھے, بہت زیادہ حد سے بڑھنے والے تھے. انہوں نے لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی, ان کا مذاق اڑایا اور اپنی خبیث سے ظاہر اور باطن پر اقرار کیا. یعنی وہ ظاہر میں مطلب سب کے سامنے بھی کرتے تھے اور چھپ کر بھی کرتے تھے. ظاہر اور باطن ایک یہ بھی ہوتا اور ایک یہ بھی ہوتا کہ علانیہ اور دل میں بھی برے تھے اور زبان سے بھی برے تھے, یہ بھی ایک ہوتا. لیکن جہاں تک میں نے پڑھی ہے قوم لواطت کہ یہ کھلے عام کرتے تھے, کھلے عام یہ کام کیا کرتے تھے. لیکن جب لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی تو اللہ کا عذاب ان پر واضح ہو گیا. انہوں نے کیا کیا, لوط علیہ السلام کو نکل جانے کی دھمکی دیتے تھے. اگر ہم کو ہمارے کام سے اگر تم روکیں گے اور ہم کو اللہ کا دین سکھائیں گے تو ہم تم کو کیا کریں گے, اس شہر سے نکال دیں گے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر کیا آ گیا, عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پتھروں کی بارش کر دی. یہ سب سے سخت عذاب تھا قوم پر. جتنی قوموں کو بھی عذاب ملا نا, جتنی بھی قوموں کو, کوئی پانی میں غرق ہوا, کوئی چیخ سے مرا, کوئی ہوا سے مرا, لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ بہت خراب اگر کسی پہ عذاب آئے گا, دردناک عذاب کسی پہ آیا ہوگا, وہ قوم لواطت ہے. یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر بہت سخت عذاب آیا تھا. کیا ان کو پتھروں کی بارش ہوئی تھی. پتھر کون سے تھے؟ یہ جہنم کے پتھر تھے. یہ وہ تھے, وہ پکے ہوئے پتھر بولتے نا, جو آگ میں پکے ہوئے پتھر ہوتے, وہ پتھر کی ان پر بارش ہوئی اور پھر انہیں الٹ دیا, اور اس طرح تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے. صرف لوط علیہ السلام اور ان کے چند مومن ساتھی بچ گئے جو اللہ کے حکم سے پہلے ہی اس بستی سے نکل گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو چند لوگ یعنی 2-4 لوگ ہوں گے, وہ ایمان لائے تھے, ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا. وہ نکل گئے وہاں پہ. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بستی پر کیا کیا, آگ کی بارش کی. آگ کے پتھر پکے ہوئے, آگ میں پکے پتھروں کی بارش کی. دیکھو غار اگر گرتی ہے, ہم باہر نکلو بولا غار ہمارے سر پہ گرے, ہمارے ہاتھ پہ گرے تو کیسے ہمارا نا سر پھٹ جاتا ہے اور ہاتھ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. یعنی اوپر سے اتنی زوردار گرتی ہے نا کہ ایک دم ان کو بہت زور سے لگتی ہے. تو اس میں ان پر کیا ہوا, پتھروں کی بارش ہوتی تھی جو جہنم کے پتھر تھے. میں نے آگ میں پکے ہوئے پتھروں کی ان پر بارش ہوئی اور ان کی بستی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا. یعنی ایسے نہیں ہم پلیٹ رہتی ہے, پلیٹ کو اٹھا کے ہم اوندھی رکھ دیتے, ویسے اللہ تعالیٰ نے وہ بستی کو اٹھایا اور اس کو اوندھا ڈال دیا. تو ایسا خطرناک عذاب کس پر آیا, لوط علیہ السلام. سب سے زیادہ دردناک اور خطرناک اگر کسی قوم پر آیا ہوں گا تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے جو بیویاں بنائی ہے انہیں چھوڑ کر مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو. یعنی وہ کیا کہتے تھے, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے عورتیں دی ہے کہ تم اپنی خواہش پوری کرو, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس کیوں جاتے ہو. یہ تمہاری فطرت مسخ ہونے کی دلیل ہے. یعنی فطرت مسخ یعنی تمہاری فطرت میں نہیں تھا اور وہ بھی تم نے کر لیا. یعنی جانور بھی ایسا نہیں کرتے بلکہ تم نے یہ کام کر لیا. ہم بولتے نا کسی سے ناراض ہو جاتے تھے کہ جانور بھی نہیں کرتے ایسے کام اور آپ نے ایسے کام کر لیے. تو اس طریقے کی یہاں پہ دلیل ہے کہ تمہاری فطرت مسخ ہونے کی دلیل ہے. پھر بیویوں سے حاجت پوری کرنے میں خواہشات نفس کے ساتھ بہت سی حکمتیں وابستہ ہے.
اور عورت سے خواہش پوری کرنے کا اللہ رب العالمین نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہے نا. حکمتیں دیکھو کون کون سی ہے. اولاد کی طلب, اولاد کی پیدائشی ہوتی ہے, اس سے گھر کی رونق بڑھتی ہے. یعنی جب بہو آتی ہے تو گھر میں سب اپنا گھر سمجھ کر اس میں ہر کام کرتی ہے. دلی سکون ملتا ہے, یعنی ہر طرح کا سکون ملتا ہے. میاں بیوی کی باہمی دوستی کے ساتھ ایک دوسرے پر رحم و شفقت, جبکہ تمہارا مردوں کے پاس جانا صرف خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے ہے, نہایت کمینگی کی بات ہے. یعنی خالی تمہاری خواہشات پوری ہو رہی تھی اس سے, اور کچھ نہیں. باقی اگر عورت سے خواہشات نفس اگر پوری کرو نکاح کرنے کے بعد, تو اس میں کتنی ساری حکمتیں ہیں کہ اولاد پیدا ہوتی ہے, گھر میں رونق ہوتی ہے, دلی سکون ملتا ہے, گھر میں سکون ہوتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر میاں بھی خوش ہوتے ہیں, بال بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, اور ان کی دوستی ہوتی ہے. دیکھو یہ الگ الگ خاندان سے ہوتے ہیں لیکن محبت بہت ہوتی ہے اس میں. ایک دوسرے پر رحم و شفقت کرنا, ایک دوسرے پر رحم کرنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا, یہ نکاح کی وجہ سے ان کے اندر اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے ان کے دلوں میں. لیکن یہ جو قوم لوط تھی یہ کچھ الگ ہی تھی. اور سورہ شعراء آیت نمبر 165 تا 166 میں فرمایا, اتاتون الذکران من العالمین وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. کیا سارے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہے, بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. ان کی بھی بیویاں ہوا کرتی تھی لیکن وہ بیویوں کے پاس نہیں بلکہ آدمیوں کے پاس جاتے تھے, اور یہ کام وہ کھلے عام کرتے تھے. اتنے نیڈر ہو گئے تھے, اتنے حد سے بڑھ گئے تھے. حد سے بڑھنا اس کو بھی بولتے ہیں جب وہ کھلے عام کرتا ہے, تو ہی سمجھ جانا کوئی بھی کام کوئی بھی گناہ کیا کرتا ہے, پہلے ڈرتا ہے وہ نا, ڈرنے کے بعد چھپاتا ہے, چھپانے کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے ظاہر ہو جاتی ہے, پھر وہ کیا کرتا ہے بالکل نیڈر ہو جاتا ہے, ایک دم کھلے عام کرنا چالو کر دیتا. یہی عادت ان میں تھی. اس وقت امریکہ اور یورپ کے اقوام نے ہمیں جنس پرستی کو جائز قرار دے کر مرد اور عورت کے ساتھ شادی کو قانون تحفظ دے رکھا ہے. دیکھو کہاں پر, یورپ اور امریکہ میں کیا ہے, آدمی سے شادی کر سکتا ہے اور عورت سے شادی کر سکتی ہے, لیکن انڈیا میں ایسا رواج نہیں ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اس فعل کو جرم نہ سمجھا جائے, یعنی جرم نہ سمجھائے. وہ کیا کوشش کر رہے کہ مسلم معاشرہ بھی اب اس کو جرم نہ سمجھے بلکہ اس کو صحیح جان کر وہ بھی اس کی اجازت دے دے. لیکن اجازت اب مل نہیں سکتی کیونکہ قانون اور اسلام اور دین پورا کا پورا مکمل ہم پر نازل ہو چکا. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, کوئی زیادتی نہیں ہوں گے, کوئی کمی نہیں ہوں گی, اور اس کے لیے وہ اپنے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق پر قائم رہنے کی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کفار کی اللہ تعالیٰ سے علانیہ بغاوت کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون آسمانی عذاب کی جائے مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دینا ہے. اور فرمایا سورہ 170 تا 171, فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. اور فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ زاریات آیت نمبر 35 تا 36. سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے جو بھی تھا نکال لیا, تو ہم نے ان میں مسلمانوں کے گھر کے سوا کوئی نہ پایا. یعنی مسلمانوں کا گھر کس کا تھا, صرف لوط علیہ السلام کا تھا, باقی سب کیا تھے, غرق ہونے والے تھے, کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا. اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی, وہ بھی ادھر ادھر لگاتی تھی, اور نبی کی بیوی ہونے کے بعد بھی اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی, یعنی نبی کے علم کی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اتنی لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی لوط علیہ السلام کی تعلیم کا اثر نہیں ہوا, کیونکہ وہ بھی کیا تھی, حد سے بڑھنے والوں میں سے تھی. اور فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 42 اور 43 میں 82-83 میں, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو ان کا نیچا کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکر کے پتھر برسائے جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے, اور وہ ان ظالموں سے ہرگز
کچھ دور نہیں. یعنی ایک تو بارش برسی ان پر اور اتنے تکلیف سہے اور پھر مر گئے. پھر اللہ رب العالمین نے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا, ان کو اٹھا کے پلٹا دیا. اب وہ جگہ پہ ایک پانی سا بھر گیا ہے جس کو مردار سی بھی بولتے ہیں, اور لوت کے نام سے بھی وہ جو پاؤنڈ ہے نا وہ مشہور ہے. وہاں کا پانی بہت زیادہ زہریلا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو. کالا پانی کے نام سے بھی شاید مشہور ہے, وہ مردار سی, ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے. اسلام کی نظر میں فعل لوط ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس کی دنیاوی سزا کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جسے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہو پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. کرنے والا اور کرانے والا دونوں کو قتل کر دو. فاعل یعنی کرنے والا, مفعول یعنی جس پر کام ہو رہا ہے اس کو بھی, کیونکہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہوگا ہی نہیں نا, اس لیے. تو یہ قوم لواطت آدمی اور آدمی سے بھی ہو سکتا ہے اور آدمی عورت سے بھی ہو سکتا ہے, تو دونوں میں گناہ ہے. ٹھیک ہے, عورت سے بھی قوم لواطت نہیں کر سکتے. پھر ہے آیت نمبر 85 اور 86. إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِيدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِن كُنتُمْ قَلِيلًا وَكَثِيرًا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. 3 آیتیں ہیں یہ. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اب لوط علیہ السلام کا قصہ ہم نے دیکھ لیے شارٹ میں قرآن مجید میں. اب دیکھ رہے ہم شعیب علیہ السلام کا. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا, میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی. پس ماپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دھمکاتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو اس کو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں سے کجی ڈھونڈتے ہو. اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا, اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور اگر تم میں سے کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے, اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. ان آیت میں شعیب علیہ السلام اور ان لوگوں کا واقعہ مذکور ہے جن کی طرف اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا. مدین ایک قبیلے کا نام ہے, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام کیا تھا, قریش تھا, ہے نا. اور مدین کیا تھا, قبیلے کا نام تھا جس کی نسبت مدین بن ابراہیم خلیل کی طرف تھی, اور شعیب علیہ السلام اسی قبیلے کے ایک فرد تھے. ان کا شہر حجاز کے راستے میں معان کے قریب واقع تھا. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا تھا. اصحاب مدین کی طرف جنہیں اللہ نے چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا. اصحاب مدین کون تھے؟ یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی نا یہ. تو وہاں پہ اور لوگ بسے تھے تو ان کی طرف بھیجا تھا کہ قوم شرک کے علاوہ دوسری سماجی گھنونی بیماریوں میں مبتلا تھے. ایک منٹ. چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا. اور پھر اصحاب ایکا کی طرف جنہیں ایک بادل کے ذریعے ہلاک کیا جس میں آگ کی شرارے تھے. ایک کیا ہوا تھے, بارش سے گزرے تھے. اس سے پہلے کس کے پڑھے تھے ہم نے, وہ پیچھے دیکھ کے. ایک تو صالح علیہ السلام, ایک ہود علیہ السلام, ہے نا. ہود علیہ السلام کیا تھے, ان کی قوم تھی, اور ایک صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو مدین میں تھی. ان دونوں کی طرف کس کو بھیجا, شعیب علیہ السلام کو.
اس سے یہ لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، راستے میں لوگوں کو دھمکا کر ان کا مال چھین لیتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اس سے جبری ٹیکس وصول کرتے تھے، اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے آنا چاہتے تھے تو انہیں راستے میں روک کر طرح طرح سے بہکاتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور شرک سے ڈرایا، اور جو دوسری اخلاقی اور اجتماعی بیماریاں ان میں پائی جاتی تھی ان کی برائی بیان کر کے ان سے باز آ جانے کی ترغیب دیتے تھے، اور انہیں اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ ان کی تعداد بہت کم تھی تو اللہ نے ان کی نسل میں برکت دی اور وہ کیا ہو گئے؟ کثیر التعداد ہو گئے۔ دیکھو اس پیراگراف کو ہم پھر سے دیکھیں گے تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ شعیب علیہ السلام ان لوگوں کا واقعہ مذکور ہے شعیب علیہ السلام میں جن کی طرف اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ مدین ایک قبیلے کا نام تھا جس کی نسبت مدین بن ابراہیم خلیل کی طرف ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی تھے، اور شعیب علیہ السلام اسی قبیلے کے ایک آدمی تھے۔ ان کا شہر حجاز کے راستے میں تھا، مان کے قریب واقع تھا۔ مان بھی ایک جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، اس کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا، اصحاب مدین کی طرف جنہیں اللہ نے چیخ کے ذریعے ہلاک کیا جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور پھر اصحاب ایکا کی طرف جنہیں ایک بادل کے ذریعے ہلاک کیا، یہ ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کے قوم کو کیا بولتے تھے؟ ایکا والے بھی بولے گئے اس میں، اور ایک نام تھا ہود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ میں بتاتی رکو، میں تو یہ میرے بھی ذہن سے نکل گیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تو سمود تھا، اور عاد ہے، ہاں، اور ہود علیہ السلام کی قوم کا نام ہے عاد، اور ان کا دوسرا نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرما رہے؟ ایکا والے، اصحاب ایکا والے اور اصحاب مدین والے۔ اصحاب مدین والے صالح علیہ السلام کی قوم، اصحاب ایکا ہود علیہ السلام کی قوم کی طرف جنہیں ایک بادل کے ذریعے ہلاک کیا جس میں آگ کے شرارے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے علاوہ دوسری سماجی گھنونی بیماری میں مبتلا تھی، مطلب شرک تو نہیں کرتی تھی لیکن دوسری بیماریاں جیسے ہمارے جیسے نا، ہم شرک سے تو تھوڑا پاک ہے الحمدللہ، شرک میں ہم نہیں مبتلا ہوتے، لیکن ویوہار ہے نا، فنکشن، فیشن، ڈیکوریشن، اس میں ہم چلے گئے تھے۔ یہ ہماری سماجی بیماریاں ہیں، ٹھیک، یہ سماجی بیماری میں وہ لوگ بھی، ان کے وہ اور کچھ ہوں گے تو وہ بھی سماجی بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے نا، وزن جو وہ دکان چلاتے تھے اس میں کمی بیشی کرتے تھے، راستے میں لوگوں کو دھمکا کر کیا کرتے تھے؟ مال چھین لیتے تھے، یعنی لوٹ مار کرتے تھے، ان میں جبری ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی جبری ٹیکس ہی وصول ہو رہا ہے، اور جو لوگ شعیب کی باتیں سننے کے لیے آنا چاہتے تھے انہیں راستے میں روک کر طرح طرح سے بہکاتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بات سننے کے لیے ان کی قوم میں سے کوئی آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ راستے پہ بیٹھ کر ان کو دھمکاتے تھے، ان کو لوٹ مار کر لیتے تھے، اور زبردستی ان سے کیا کرتے تھے؟ پیسے وصول کرتے تھے، یعنی نہیں چاقو بتا کر، بندوق رہنے گن رکھ کر یا پھر چاقو بتا کر نہیں لیتے کہ ویسے جبرن یعنی زبردستی ان سے پیسے وصول کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور شرک سے ڈرایا، اور جو دوسری اخلاقی اور اجتماعی، اخلاقی یعنی جو لوٹ مار کرنا، دھمکانا، گالی بکنا، برائی کرنا، چگلی، غیبت، یہ سب کیا ہے؟ اخلاقی بیماری ہے۔ اور اجتماعی بیماری کیا ہے؟ جو ہم جو کر رہے ویوہار، فیشن، ڈیکوریشن، اس میں نہیں پیسہ ویسٹ کر رہی ہے، جو ہماری یہ سماجی بیماری ہے ہماری۔ یہ سماجی بیماری بہت، اخلاقی بیماری سدھر جاتی لیکن سماجی بیماری سدھارنے کو بہت ٹائم لگتا ہے، تو یہ پائی جاتی تھی۔ ان کی برائی بیان کر کے اس سے باز آ جانے کی ترغیب دی، اور انہیں اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ تم بہت کم تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل میں کیا کی؟ برکت عطا فرما دی، یعنی میرے سچا ہونے کی واضح دلیل تم دیکھ چکے ہو، لہذا ضروری ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں اسے صحیح سمجھو۔ یہاں بینۃ یعنی کہ واضح دلیل سے مراد معجزہ ہے، مگر شعیب علیہ السلام کے معجزے کا قرآن کریم میں ذکر نہیں آیا۔ شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیے تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح فرمایا نا کہ ہاتھ میں لکڑی جو تھی، عصا جو تھا وہ پھینکتے ہی اژدہا بن جاتا تھا اور ہاتھ چمکتا تھا بنا تکلیف کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہ بھی ہاتھ رکھ کے سب بیماریوں کو اور مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، بیماریوں کو بھی اچھا کرتے تھے۔ لیکن شعیب علیہ السلام کے پاس بھی معجزہ تھا لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا، تو ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔
اب حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا گیا جس کے مطابق لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہی ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور ہر نبی کے پاس معجزہ تھا، وہ معجزے کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے۔ اور ہم کس کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں؟ رسول اللہ پر۔ قرآن پاک کو دیکھ کر ہم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تھا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف فرمایا، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ قیامت کے دن سب نبیوں کی امتی میں سب سے زیادہ کثیر التعداد میں امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم میں شرک کے ساتھ دوسری خرابی ناپ تول میں لیتے وقت زیادتی اور دیتے وقت کمی تھی، یعنی لینا زیادہ اور دینا کم۔ جیسا کہ ہمارے کو بھی اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم بھی کمی بیسی ناپ تول میں کمی بیسی نہ کرے۔ تو اب ہم تو دکان نہیں چلاتے ہیں نا، کوئی سبزی کی دکان ہے، نہ کرانے کوئی بھی دکان نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس میں کمی بیسی کریں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اگر کوئی کچھ لے کر گیا، کوئی 1 کپ شکر لے کر گیا، تو ہم اس سے کیا کریں گے؟ اگر ہم نے کسی سے 1 کپ شکر لی یا 1 گلاس دودھ لیا تو ہم اس کو اس سے زیادہ بڑھا کر دیں گے۔ جیسے آدھا گلاس دودھ لیا تو ہم 1.25 گلاس دیں گے، 1 گلاس دودھ لیا تو 1.25 گلاس دیں گے، زیادہ دیں گے لیکن کم نہیں دیں گے۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو جتنا لیا تھا اتنا ہی یاد رکھ کے اتنا ہم کو دینا پڑے گا، نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ناپ تول میں کمی ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے ایک پیاز لی ہوں گی تو ہم کو اس کے مطابق 2 پیاز دینا پڑے گا، کیونکہ پیاز کا کوئی ایک سائز نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ دونوں کو ملا کر ایک کے بدلے 2 دے دے تاکہ زیادہ چلے جائے لیکن کم نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ان کی اس زیادتی کے خلاف احتجاج کرتا تو مل کر اس کی بے عزتی کرتے اور اسے مارتے پیٹتے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ناپ تول ہر حال میں پورا کرو، اور انبیاء اور صالحین کی محنت سے دنیا میں جو اصلاح ہوئی اس کے بعد شرک اور بد دیانتی اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والی برائیوں کے ذریعے ان میں فساد مت پھیلاؤ۔ یعنی کوئی بغاوت کرتا ہے کہ تم نے زیادہ لیا اور کم دے رہے تو اس کو مارتے پیٹتے، اس پہ زیادتی کرتے۔ تو یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک رہے ہیں کہ ناپ تول میں کبھی کمی نہ کرو۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہوتی ہے، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے۔ جو ناپ تول میں کمی کیا اس میں دیکھ لینا ایک نفاق کا نقطہ اس کے اندر مل جائے گا، کیونکہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں اور لوگوں کے بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اللہ کے حقوق سے بھی ہم محروم ہو جا رہے ہیں، کیونکہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے بھی حق مار رہے ہیں، یعنی 2 حقوق اس میں کیا ہوتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے سے 2 حقوق ادا نہیں ہو پاتے۔ اور سورہ مطففین خاص طور سے کمی بیسی کے لیے آیات میں زیادہ تر اسی پر زور دیا گیا ہے، ناپ تول میں کمی بیسی پر، وہ ہے سورہ مطففین 1 تا 6 آیت۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخرسون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ آخرت سے ڈرائے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم گناہ کرو گے نا تو تم کو فوراً عذاب نہیں ملے گا، تم کو دنیا میں عذاب نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کے دن تم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب کہیں جا کے تمہارا حساب ہوگا اور تم کو وہاں پر عذاب ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی نیڈر ہو کر نہیں جینا ہے، بلکہ ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنا مطلب دل میں اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ڈر رکھنا ہے، تم کو ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو جواب دینا ہے۔ تو کوئی بھی یہاں پہ ناپ تول کی بات ہو رہی، کوئی بھی گناہ، عام گناہوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ عام گناہ بھی اگر کوئی بھی گناہ اگر ہم کو کرنا ہے، دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں تو اللہ رب العالمین سے ڈرے دل میں اور اس کو چھوڑ دے، نہ کرے، بھلے دنیا کا اس میں کتنا بھی ہمارا فائدہ ہو اس کو ترک کر دے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا بڑا فائدہ اللہ کے نزدیک یا قیامت میں ملنے والے اجر کے نزدیک بہت زیادہ کم تر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمراں کا ظلم و ستم
مسلط کر دیا جاتا ہے. دیکھو ناپ تول میں کمی کرنے سے 3 عذاب آتے ہیں. ایک قحط سالی ہوتی ہے یعنی اناج کم اگتا ہے. سخت محنت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب کمائی کم ہوئی تو انسان زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور حکمرانوں کا ظلم یعنی ایسا حکمراں بیٹھ جاتا ہے یعنی ایسا پردھان منتری آ جاتا ہے جو پرجا پر یعنی ہم لوگوں پر یعنی لوگوں پر پبلک پر کیا کرتا ہے وہ ظلم ڈھاتا ہے. آج GST وغیرہ یہ سب ہم پہ لگ رہا ہے جو سب یہ کیا ہے وہی ہے کہ ہمارے پہ کیا بن گیا ہے ظلم ہو گیا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ہمارے خود کے گناہ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ ہم ایسے گناہ کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے ہم کو سخت منع کیا ہے. یہ لوگ راستوں پر ناکے لگا کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے, کبھی ڈرا دھمکا کر ان کی بے عزتی کرتے اور ان کا سب مال و اسباب چھین لیتے. اگر کوئی شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کی طرف مائل نظر آتا تو اسے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے اور اسلام کے احکام میں طرح طرح کی خرابیاں نکال کر اور شعبے پیدا کرنے یعنی شک میں ڈالنا, شعبے پیدا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ سیدھا نہیں ہے بلکہ غلط راستہ ہے. شعیب علیہ السلام کا راستہ جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ سیدھا تھا, اس کو ٹیڑھا کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری تدبیر کر لیتے, پورا زور لگا دیتے. جیسا کہ آج کل بھی نام کے مسلمان دانشور, صحافی, پروفیسر, حکمراں جو کفار سے مرعوب ہیں اسلام کے احکام کو وحشانہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ گوشت کھانا ہے نا, ہم کو بولتے نا وحشی ہے, گوشت کھاتے ہیں, جانور کی جان جا رہی ہے اور تم اس کو مسالہ لگا کر کھا رہے ہو تو یہ گناہ نہیں ہے تو کیا ہے, ایسا سمجھاتے ہم کو. لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ گناہ رہتا تو ہم کو کبھی اللہ رب العالمین اس کا حکم نہیں دیتا. اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے لیے حلال رکھا ہے تو ہم اس کو کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور ارشاد فرمائے سورہ ہود آیت نمبر 89 میں, وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. اور اے میری قوم, میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی, اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں ہے. لوط کی قوم ہرگز تم سے کچھ دور نہیں, مطلب کچھ ہی دن برسے نہیں کوئی عذاب آ گیا. دیکھو ابھی پانی بھر جا رہا تھا نا, بارش آ رہی تھی تو شہر کی شہر تباہ ہو جا رہی تھی. جیسے پاکستان میں کتنا باڑھ آئی تھی. وہاں پہ میری ایک فرینڈ رہتی, میری فرینڈ نہیں میری اسٹوڈنٹ وہاں کی ہے آمینہ, تو میں نے اس کو فون لگایا تو اس نے کہا کہ میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں انتظامات ہے یہاں پانی نہ بھرے. یہ چھوٹے چھوٹے جو شہر تھے وہاں پہ پانی بھرا ہے اور 60% پاکستان ڈوب گیا ہے اور 40% بچا ہے. تو یہ بھی ہمارے سے زیادہ دور نہیں ہے نا. یہ کس نے عذاب لایا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا نا. کیوں آیا؟ ہمارے گناہوں کے سبب آیا. تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم گناہ میں زیادتی کریں گے اور حد سے آگے بڑھیں گے اور گناہ کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی نہیں روکیں گے تو پھر ہم کو یہ صحیح بھگتنا پڑے گا. اللہ کے عذاب سے ہم کو بھی اللہ کا عذاب بھی ہم پر آنے میں دیر نہیں لگے گی. ہم کوئی چنے ہوئے اللہ کے ہمارا کوئی سرٹیفکیٹ تھوڑی ہمارے پاس کہ ہمارے پہ نہیں آنے والا ہے, دوسروں پر ہی آنے والا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو بات سے ہم کو منع کیا ہے اس سے ہم کو بالکل رک جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے یہ انہیں کفر پر صبر کا حکم نہیں دیتے, انہیں کفر پر صبر کا حکم نہیں دیتے بلکہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. جیسا کہ ارشاد فرمائے سورہ ہود آیت نمبر 93 میں, وَيَا قَوْمِ مَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِلَىٰ عَامِلٍ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اے میری قوم, تم اپنی جگہ عمل کرو, بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. تم جلدی ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے, اور انتظار کرو, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. یہ نبی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ہر طرح سے سمجھانے کے بعد بھی لوگ نہیں مانتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے, اللہ سے دعا کر کے ان کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے. پھر آگے ہے آیت نمبر ہے 88, 89, 90, 91, 92 اور 93. یہ پورا ایک ساتھ 6 آیت ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال
كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن أدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا قال لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا قالوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عسى على قوم كافرين. ترجمہ ہے، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤں گے. اس نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہو یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں پھر آ جائے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ان میں پھر آ جائے مگر یہ کہ اللہ چاہے. جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بے شک اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو بے شک تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو. تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر انہوں نے اپنے گھر میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے. پھر وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا اے میری قوم بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تو میں نے ماننے والے لوگوں پر کیسے غم کروں. شعیب کی قوم نے ان کی دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اور مسلمانوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دی، یعنی شہر سے نکالنے کو کہتے ہیں شہر بدر. تو انہوں نے ان سے نا امید ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے ان کے درمیان اب فیصلہ کر دے. یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، یعنی ایسا نہیں ہمارے جیسے نہیں کہ ذرا سی تکلیف آئی تو ہم کیا سمجھ لیتے ہمارے جتنا پریشان کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ دکھ کسی کو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ان پر ایسے دکھ آتے تھے، ایسی پریشانی آتی تھی کہ ان کے سر کھڑے سے ان کو چیر دیا جاتا. ان کے سر پہ سے آری جو ہوتی ہے نا لکڑی کو کاٹتی، وہ آری ان کے سر پہ چلائی جاتی تھی، ان کو کھڑا کاٹا جاتا تھا. تو ایسے سے برے ان کو خندق میں ڈالا، آگ میں ان کو پھینک دیا جاتا تھا. بہت طرح کا ان کو عذاب دیا جاتا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے اپنے دین سے نہیں ہٹتے تھے. تو انہوں نے اس سے نا امید ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے ان کے درمیان کیا کر دے، اب فیصلہ کر دے، مطلب عذاب لیا. اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کی شرارے تھے اور اس کے آگ کے شرارے نے گرم پانی کا ہے نا. ساتھ آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی اور ان کے قدموں تلے سے زمین ہلنے لگی. ایک زوردار چیخ آواز آئی جس سے کیا ہو گیا، بھوکم آ گیا. زمین ہلنا مطلب ارتھکوئک مطلب وہ زلزلہ ہے نا. زمین ہلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے. زمین جب ہل گئی تو مکانات کتنے بھی پکے بنے ہوئے وہ کیا ہو جاتے، ٹوٹ جاتے، دراریں پڑ جاتی، ٹوٹ جاتے، بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہے. ان کے جسم ڈھیر ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے پہلے ان کا وجود بھی نہ تھا. ایسے وہ مر گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی زندہ بھی نہیں تھے. جبکہ پہلے تکبر میں آ کر اسی سر زمین سے انہوں نے شعیب اور مسلمانوں کو نکالنے کی دھمکی دی تھی. عذاب آ جانے اور ان سب کو ہلاک ہو جانے کے بعد جب شعیب علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر دیا تھا، لیکن تم نے کفر کی راہ اختیار کی، اس لیے مجھے اب تمہارا یہ انجام دیکھ کر کوئی افسوس نہیں. یعنی میں نے تمہارے لیے ہر طرح کی کوشش کی. ہم بھی ایسے ہوتے نا تو کسی کو ہم جیسے پڑھانے کے بارے میں ہے نا، پڑھانے کے بارے میں لے لو، ہم نے
اپنے خود کے بچے کو ہی پڑھایا، چلو ہم ہمارے بچے کو لے لیتے، ہم نے اس میں بہت زیادہ محنت، ہر طرح سے اس کو پڑھانا لکھانا، ہر طرح سے اس کو اچھے مارکس لانے کی ہم نے کوشش کی، لیکن کیا ہوگا، وہ فیل ہو گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، اب تو ہم نے تو ہماری طرف سے پوری کوشش کر لی، ہر طرح سے ہم نے پیسہ بھی برباد کر دیے، محنت بھی کر دیے، وقت بھی دے دیے، صلاحیت بھی دی، پھر بھی تم ناکام رہے تو اس میں میری غلطی نہیں ہے، ایسا ہم بولتے بھی ہیں۔ تو ایسا ہی کون کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر طرح سے تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، ہر طرح سے تمہاری خیر خواہی کی، پھر بھی تم نہیں مانے، تمہارا یہ حال دیکھ کے مجھے افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ تم خود ہی یہ چاہتے تھے، تم اچھے بننا کبھی چاہتے ہی نہیں تھے، تم کو اللہ کا عذاب ہی دیکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عذاب لے آیا۔ اور شعیب علیہ السلام کا ان مردوں سے یہ خطاب ویسا ہی تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار قریش کے مقتولین کو خطاب کیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کنویں میں گرے ہوئے مقتول کفار قریش کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے ابو جہل، یہ اس دن کا ہی ہے، شاید ہم نے سیٹرڈے کے دن کیا تھا یہ، کہ جنگ بدر کے دن جو 70 مشرکین مارے گئے تھے تو ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، وہ کنویں کے مینڈ پر، مطلب کنویں کی دیوار کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کیا کہا، سنو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن رابعہ، اے شیبہ بن رابعہ، بھلا جو وعدے تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا میں نے تو اسے سچا پایا۔ سیدنا عمر نے عرض کی، اللہ کے رسول، وہ کیسے سنتے اور کیسے جواب دیں گے، وہ تو مرے لاشیں ہیں، وہ تو مردہ لاشیں ہیں۔ فرمائے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں اسے تم ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔